وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ وَلَا تَسُبُّ، اور تم گالی نہ دو، الذین، ان جھوٹے خداؤں کو، یدعون، وہ پوچھتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی یہ مشرکین جن جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اے مسلمانوں تم گالی نہ دو۔ اگر تم برا کہو گے، گالی دو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، عدوان، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ بت پرستی کے عیب سے باخبر ہوں، مگر ان جاہلوں نے بجائے اس کے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے، اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنی شروع کر دی اور بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگرچہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کو ظاہر کرنا یہ عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کافروں کی بے ادبی کو روکنے کے لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم اول زمانے میں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی جب مسلمان کمزور تھے اور جب کافر بے ادبی کرتے تو اس موقع پر مسلمانوں کو روکنے کی طاقت نہ تھی، تو فرمایا گیا کہ ان کے بتوں کو گالی نہ دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت عطا فرمائی تو پھر اس کی اجازت دے دی گئی، اور اب اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو مسلمان قوت کے ساتھ اسے جواب دیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ کافر در حقیقت اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور کافروں کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ مجھے بتائیے، اگر کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوتے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی اور یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو اللہ کے دربار میں پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے، تو کیا جب مسلمان بتوں کی برائی کرتے تو یہ اللہ کی بے ادبی کر سکتے تھے؟ حضرت ڈاکٹر علوی مالکی علیہ رحمہ، مکہ شریف کے وہ عالم جن کے آبا و اجداد کو خانہ کعبہ میں خاص شرف عطا کیا گیا، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس سے ثابت ہوا کہ مشرکین کے دل میں اللہ کی نہ محبت تھی، نہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اور یہ صرف اور صرف اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے، اسی لیے جب بت کی برائی کی جاتی تو یہ اللہ کی بے ادبی کرتے تھے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، اس کا عمل، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ تو اپنے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کا عمل ہے ہی اچھا، لیکن بعض جو قومیں گمراہ ہیں ان کی جہالت کا یہ حال ہے کہ وہ غلط کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ آدمی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، برائی کو برائی تو سمجھے۔ یہ جہالت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ برائی کو اچھا ہی سمجھنے لگے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، فینبئہم، پھر وہ بتا دے گا انہیں، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔